بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدا اما بعد قال اللہ تعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے مقدس اور مبارک جس میں قرآن نازل ہوا۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان المبارک۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کلمات بولے ہیں، کلام کیا ہے، اس لیے ہم اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا کلام ہے۔ یہ ازلی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ نے کلام کس زبان میں کیا؟ عربی میں۔ سورہ الشعراء میں کیا فرمایا؟ بلسان عربی مبین، بڑی واضح اور صاف زبان عربی میں یہ قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اور عربی زبان کون سی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا؟ باقی ساری زبانیں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ کو ساری زبانیں آتی ہیں۔ انگلش ہے، اردو ہے، فارسی ہے، سنسکرت ہے، کون سی زبان کا نام لوں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کو تو ساری زبانیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے کس زبان کو پسند کیا؟ عربی زبان کو۔ اور یہی زبان جو ہے نا، قیامت میں بھی جنتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ تو جس زبان کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے نا قرآن اتارنے میں، اسی زبان میں پڑھنے کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کی تلاوت وہی ہے جو اس زبان میں ہوگی جس زبان میں قرآن اترا ہے، جو اتارا گیا ہے۔ اس کے جو ترجمے ہیں وہ انگلش میں ہوں، اردو میں ہوں، بنگالی میں ہوں، پشتو میں ہوں، سنسکرت میں ہوں، کسی بھی زبان میں ترجمہ ہو، ترجمہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک تو معجزہ ہے، جس نے تو عاجز کر دیا بڑے بڑے شعراء کو، بڑے بڑے ادباء کو، سبع معلقات، بڑے بڑے دواوین جنہوں نے لکھے تھے، زبان کے ماہر، ان کو عاجز کر دیا۔ یہ تو معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ وہ معجزے نہیں ہیں جو انبیاء کو ملے اس کے بعد ختم ہو گئے۔ کسی دوسری زبان میں کوئی زبان ترجمے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ مختلف ہوتا ہے، معانی مختلف ہوتے ہیں، اس لیے بے شمار اس وقت سینکڑوں نہیں ہزاروں ترجمے اور تفاسیر موجود ہیں۔ بہت سی جھول موجود ہے تفاسیر کے اندر اور تراجم کے اندر۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ تلاوت اس کو نہیں کہہ سکتے انگریزی زبان کا ترجمہ، جو انگریزی زبان میں لکھا ہوا جو قرآن ہے اس کو آپ تلاوت نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے، قرآن کا ترجمہ کہیں گے۔ اور ترجمہ میں کیا؟ اس کے معانی کو ٹرانسفر کرنا، کسی دوسری زبان میں بیان کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں ترجمہ۔ وہ حق ادا نہیں کرتا۔ میں باقی مثالوں سے بے شمار مثالیں ہیں، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں جو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی، بڑی آسان ہے۔ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ہن لباس لکم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ عورتیں جو تمہاری ہیں، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ چلیے پہلے جملے کی طرف کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ تمہاری پینٹ ہے، وہ تمہارا پاجامہ ہے، وہ تمہاری شلوار ہے، وہ تمہارا غترہ ہے، یا تمہاری وہ چادر ہے، تمہارا وہ قمیض اور کرتا ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سمجھانے کے لیے دوسری زبانوں تک، دوسرے لوگوں، تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ اس لیے پہلے 300 سال میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے آ کے یہاں پر ترجمہ کیا، فارسی زبان میں پہلا ترجمہ ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، ترجمہ معجزہ نہیں ہو سکتا، اور اس کی تلاوت کو، اس کو اکیلے ترجمے کو پڑھنے کو قرآن کا پڑھنا نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر کوئی قرآن پاک کے ترجمے کو قرآن کہتا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور اس کو اس سے رجوع کرنا چاہیے۔ جس کو زبان نہیں آتی، مثلا علماء نے کیا کہا ہے کہ جو آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہے اس کو تو عربی زبان نہیں آتی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہے، اس کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، تو وہ کیا کرے؟ وہ کیسے نماز پڑھے؟
اگر اس کو نہیں آتی تو کوشش کرے نماز کو سیکھنے کی اور سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس کو یاد کرنے کی۔ جب تک نہیں آتے سبحان اللہ پڑھتا رہے، الحمدللہ پڑھتا رہے، کھڑا ہو کے ان کے پیچھے، امام کے پیچھے یا اکیلا، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے کہ وہ کہنا شروع کر دے کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس لیے یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے دور کر دیں۔ قرآن پاک کو صرف ترجمہ پڑھنے کو قرآن نہیں کہا جاتا، آپ اس کو ترجمہ کہیے گا، آپ اس کو ترجمہ کہیں، اور اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام میم۔ تو آئیے کسی مترجم سے پوچھیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا ترجمہ کریں گے الف لام میم کا؟ اس لیے وہ ایک سہولت ہے، وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے وہ میسج اور جو پیغام ہے نا قرآن پاک کے اندر، وہ دوسروں تک پہنچتا ہے جو عربی زبان نہیں جانتے۔ اس کو عربی زبان تو اس وقت بین الاقوامی زبان ہے، 7 بر اعظموں میں نماز پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی؟ عربی میں پڑھی جاتی ہے۔ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ جس کو کچھ بھی نہیں آتا کم از کم قل هو اللہ تو آتی ہے نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، اتحیات پڑھتے ہیں۔ تو گویا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ تو زبان بین الاقوامی ہے، انٹرنیشنل ہے، ایسی انٹرنیشنل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور زبان نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو آپ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجئے، اور یہ آپ ذہن نشین کریں کہ تلاوت قرآن پاک کی کریں گے تو اس کا ثواب ہوگا۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، کم از کم سادہ الفاظ میں، بے شک سمجھ نہیں بھی آ رہا، حق اس کا یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام پہلے 10 آیتیں پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کے اوپر عمل کرتے، اور اس کے بعد پھر اگلی 10 آیات کو لیتے تھے۔ لیکن اگر ایسا اب وہ ماحول نہیں ہے اس وقت، تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کو 23 سال لگ گئے ہیں قرآن پاک کو اترتے اترتے، اب تو اکٹھا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ایک نعمت ہے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم رمضان میں ایک قرآن تو مکمل، یہ ایک فرصت ہے، اپرچونیٹی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، بہت بڑی اپرچونیٹی ہے۔ تو تلاوت اس کو نہیں کہہ سکتے، کسی ترجمے کو، کسی بھی ترجمے کو، انگلش میں ہو، اردو میں ہو، کسی اور زبان میں ہو، پنجابی میں ہو، کسی بھی زبان میں ہو، اس کو آپ قرآن نہیں کہہ سکتے۔ قرآن وہی ہے جو عربی زبان میں ہے، اور ثواب اسی کا ہوگا جو عربی زبان میں ہے۔ دوسری زبانوں میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ نالج حاصل کر رہے ہیں، وہ علم لے رہے ہیں، وہ معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، احکام کے بارے میں جان رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ اس کو کہیں کہ وہ تلاوت کے مقابلے میں برابر ہے، اس کے مقابلہ کرتے ہوئے جس وقت آپ کمپیئر کریں گے کہ وہ اتنا ہی ثواب ملے گا، بالکل غلط ہے۔ اس کو قرآن کہتے ہی نہیں، وہ ترجمہ معانی القرآن ہے۔ ترجمہ قرآن کا بہت مشکل ہے، ناممکنات میں سے وہ ترجمہ معانی القرآن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنے دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سے محبت، ہر روز قرآن کو ہاتھ لگنا چاہیے۔ قرآن پاک جو ہمارے پاس 2 جلد کے اندر موجود ہے نا، وہ ترجمے کے ساتھ ہو، ذہن نصیب، بڑی اچھی بات ہے۔ سادہ پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، لیکن تلاوت وہی ہے، ورتل القرآن ترتیلا، وہ اردو کے لیے نہیں، وہ انگلش کے لیے نہیں ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔